ایک قاری نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ انتقال کر گیا، بلکہ شہید ہو گیا۔ تو بہت صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ اس کی کمر کی فوٹو تھی، اس معصوم بچے کی میت کی فوٹو تھی، اور اس نامراد قاری کی فوٹو تھی۔ تو میں پرسوں واپس آیا ہوں ملائیشیا سے، تو میرے جی میں آیا کہ میں اس پر کچھ بات کروں۔ نہ یہ دین کا طریقہ ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ بتایا ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر کی لعنت ہے کہ قاریوں کو کھلی چھٹی ہے سوائے چند مدارس کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے معاف فرمائے اور ان سب اہل مدرسہ کو معاف فرمائے جو اس کی احتیاط نہیں کرتے، کہ جن کو وہ استاد رکھتے ہیں ان کو وہ پابند کریں کہ بچوں پہ نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ سوٹی مارنی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ وہ کوئی انسان تھا جس نے یہ سلوک کیا ہے۔ اس قسم کے قاری ظالم ہیں، اور بڑے دکھ درد سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے حفظ کے مدارس ہیں اس میں اکثریت 90-95% بچوں کے ساتھ قاریوں کا یہی حال ہوتا ہے، مار مار کے انہیں فنا کر دیتے ہیں۔ ایک دن اس بچے نے چھٹی کر لی تو اس کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ ان بچوں کے والدین پہ کیا گزری ہوگی۔ سوات میں ایک ان رجسٹرڈ دیوبندی مدرسہ، جس میں فرحان نامی ایک بچے کو بے دردی کے ساتھ مار پیٹ کر علماء کرائم نے، یعنی مجرم علماء نے شہید کیا۔ اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، جو اس کے جسم کے اوپر نشانات لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، 13 سال کے بچے کو اتنی بے دردی سے مارنا، اس کی پوری کمر جو ہے وہ بلیک ہو چکی ہے، یعنی کافی زیادہ مارا گیا ہے۔ وہ تو بعد میں پھر پتا چلا ہے نا، جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا۔ ایف آئی آر جو اس کے اوپر کٹی ہے، اس میں جو اے ایس آئی ہیں نعیم خان، ان سے میری فون پہ تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، کیونکہ ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو ان سے بھی میں نے ڈیٹیل ڈسکس کی۔ باقی ایف آئی آر جو ہے ہم امیج کی شکل میں اٹیچ کر دیں گے، اس کے اوپر ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ 21 جولائی 2025 کو عصر کے وقت آلموسٹ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی۔ گھر والوں کو مغرب کے قریب پتا چلا۔ اس سے پہلے 4 دن سے وہ بچہ چھٹیوں پہ تھا۔ گھر والے سمجھے شاید یہ بہانہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنے دادا ابو کو الگ سے بتایا، اور بعد میں اس کے دادا ابو کا انٹرویو بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی اس نے باتیں کی ہیں کہ میں کیمرے میں نہیں کر سکتا۔ تو میں دادا ابو سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پھر تو آپ کو قبر میں ہی چلے جانا چاہیے، کہ اب مرنے کے بعد بھی آپ کیمرے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ علماء کرائم، مجرم علماء جو اس دین کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کی عزت کا ابھی بھی آپ کو خیال ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ ابھی بھی جرت نہیں کر رہے، اسلام کی بدنامی ہوگی۔ اسلام کی بدنامی تو ہو چکی بھائی، آپ ان کو بلی چڑھائیں مولویوں کو، اگر اسلام کو بچانا ہے تو۔ اب مولویوں کی بدنامی کریں تو اسلام بچے گا۔ یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے نا کہ ہم لوگ اسلام کے کسٹوڈین ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو اسلام پہ حرف آتا ہے، نہیں سرکار، آپ کی وجہ سے اسلام پہ حرف آ رہا ہے۔ آپ اگر بیچ میں سے نکل جائیں تو اسلام محفوظ ہے اللہ کے فضل سے۔ اور چچا اس بچے کے جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی، انہوں نے بھی جو بیان لکھوایا ہے وہ یہی ہے کہ مجھے میرے بھتیجے نے یہی بتایا، اس کا والد جو ہے وہ دوسرے ملک ملازمت کرتا ہے کہیں پہ، تو میں دیکھ بھال پیچھے سے کر رہا ہوں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جو مدرسے کا محتمم ہے محمد عمر نام کا، اس کا بیٹا احسان اللہ، یہ دونوں باپ بیٹا ابھی تک غائب ہیں۔ صرف 10 مولوی پکڑے گئے ہیں، جو بڑے ان کے گورو ہیں وہ نہیں پکڑے گئے۔ تو وہ جو بیٹا ہے احسان اللہ، نام دیکھیں اور اس کے کام دیکھیں، وہ مجھ سے ناجائز مطالبات کرتا ہے۔ وہی جو مولویوں کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے،
جو ان کو خود تربیت دی گئی اور آگے بھی وہ بچوں سے وہی کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کے استادوں نے ان سے اس زمانے میں ڈیمانڈ کیا تھا، تو وہ بدلہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اتارتے ہیں۔ اس کے باوجود اس چچا کی بیوقوفی دیکھیں کہ انہی درندوں کے آگے اس کو پھینکا ہے، اور یہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ استادوں کا پول کھول دیا اس نے، یہ وجہ لکھی ہوئی ہے۔ جب استادوں کو پتا چلا کہ اس نے اپنے چچا کو یہ بتایا ہے اور چچا نے آ کے بھول پن میں انہی لوگوں کے سامنے شکایت کی ہے کہ جو مجرم ہے، ان کا اچھا پھر کر لیتے ہیں۔ مجھے تو حیرانگی ہے ایسے چچا کے اوپر، اس نے تو باندھ کے مروایا اپنے بھتیجے کو۔ استادوں سے شکایت کی کہ آپ اس قسم کی ناجائز حرکتیں نہ کریں، اور بھائی ان کے منہ کو لگی ہوئی ہیں، وہ کیسے باز آ سکتے ہیں؟ وہ چچا چلا گیا پیچھے سے، انہوں نے مارنا شروع کیا، ایک استاد تھک گیا، دوسرے نے مارنا شروع کیا، وہ تھک گیا، تیسرے نے مارنا شروع کیا۔ اب یہ وہاں کے بچے بتا رہے ہیں 6 کے قریب بچے جو ہیں آلریڈی اس مدرسے کو چھوڑ کے جا چکے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اچھی کوئی ریپیوٹ نہیں ہے اس مدرسے کی وہاں پر، اب تو خیر سیل ہو چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو بچے کو اتنا مارا کہ وہ فوت ہو گیا، اس کو پانی پیش کیا لیکن وہ پانی بھی نہیں بیچارہ پی سکا، اور گھر والوں کو فون کیا کہ غسل خانے میں وہ گرا ہے تو آپ ہاسپٹل آ جائیں۔ یہ نہیں بتایا کہ مر گیا، وہاں پہ گئے تو پتا چلا کہ اس طریقے سے برے طریقے سے اسے مارا پیٹا گیا۔ پھر انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی اور یہ سارے کا سارا معاملہ پبلکلی سامنے آیا۔ اب دیکھیں اس سارے معاملے میں سب سے پہلے تو ہم اس بچے کے لیے دعا کریں گے، بالغ تھا، 13 سال کا تھا، اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرے اور اس کی مظلومانہ شہادت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لواحقین کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ تیسرا، ظالمین کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے باقی بچوں کو بھی محفوظ کرے، اور ان ظالمین کے دفاع کے لیے جو مولوی سامنے آتے ہیں، آپ کو پتا ہے فیصلہ آباد میں انسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ 2 گلے پھاڑنے والے وہابی برادران صلح صفائی کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس کام کی صلح ہوتی ہے، یعنی اپنا کوئی بندہ کرے تو صلح صفائی پہ آ جاتے ہیں۔ تو جو صلح صفائی کے چکروں میں ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود سے اس زمین کو، پلانٹ ارتھ کو پاک کرے۔ ہم تو یہ دعا کریں گے کیونکہ یہ ناقابل اصلاح ہے، پوتڑیاں دے بگڑے انہیں، یعنی ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ رہے وہ علماء جو ان کے بڑے ہیں، ان سے تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر واقعتاً آپ اسلام کے لیے مخلص ہیں تو آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے۔ یعنی اس وقت جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں پلانٹ ارتھ پہ، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، دونوں حنفی ہیں۔ ایٹ لیسٹ 50 کروڑ کے قریب لوگ تو ان کے فالوور ہیں ہی ہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ اس اعتبار سے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اگر دیکھا جائے تو میجورٹی حنفیوں کی ہے، تو یہ ان کے بڑے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ اب ان کو اسلام آباد جا کر ڈی چوک پہ دھرنا دینا چاہیے، اور انہیں یہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ جب تک مجرمین کو سزا نہیں ملے گی ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اسلام کے اوپر ان علماء کرائم یعنی مجرم علماء کی وجہ سے ایک مشکل وقت آیا۔ آپ دیکھیں مدارس کی رجسٹریشن کا ایشو ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اور قانون آتا ہے تو یہ سارے کے سارے شام کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے۔ اب جب واقعتاً اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، چونکہ ان کے مدارس کے علماء بیچ میں شامل ہیں، تو ہمیں تو یہی وسوسہ آتا ہے، اسی وجہ سے یہ سامنے نہیں آ رہے۔ ادروائز اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے نا، تو جس طرح گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر انہیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہمارے مدارس کا کیا بنے گا، تو یہ مدرسے میں جو کچھ حرکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی تو مدرسے ڈی فیم ہوں گے۔ اور آپ کی تو خواہش ہے کہ مدارس کا نظام آگے چلے، تو آپ کا کام ہے آپ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ گال بچ کوئی اور ہے، آپ ملے ہوئے ان کے ساتھ، اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ڈومیننٹ عالم نے کوئی مذمت نہیں کی
ایک ڈومیننٹ عالم سامنے آئے, مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا, لیکن انہوں نے بھی ادھوری بات کی. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا, اس لیے ادھوری بات کی. انہوں نے ٹوٹل رخ موڑ دیا اس طرف کہ مدارس میں بچوں کو مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, یہ معصوم بچے ہیں. ہمارے جو اپنے مدارس ہیں ان کے, اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے استادوں کو اجازت نہیں دی ہوئی. اچھی بات ہے. پلس انہوں نے کہا کہ جس طرح سکولز اور کالجز کے ٹیچرز کی باقاعدہ ورکشاپز ہوتی ہیں, ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے, اس طرح مدارس کے جو استاد ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مارا پیٹا, وہ طارق جمیل صاحب نے بھی ڈسکس نہیں کیا. این ممکن ہے ان کو پتا نہ ہو, ہم حسن ظن رکھتے ہیں. اب اس ویڈیو کے بعد تو ان کو پتا چل ہی جائے گا انشاءاللہ. تو انہیں اس معاملے کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو ایف آئی آر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس بچے سے ناجائز مطالبات کرتے تھے اس کے استاد, اس کے انکار کے اوپر اسے مارا پیٹا گیا. تو اصل مسئلہ تو بیچ میں کوئی اور تھا. اس کو اوور لک کریں گے تو جب تک آپ اس کتے کو کنویں سے نہیں نکالتے, جو اصل مسئلہ ہے, یہ کنواں ڈول نکالنے سے پاک ہونے والا نہیں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر, ان کے استادوں کی ان کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں. خصوصاً وہ بچے جو کہ ہاسٹل میں رہتے ہیں, خواہ وہ اسکول کا ہاسٹل ہو یا مدرسے کا ہو. مدارس میں تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ مدارس کے اندر ٹیچرز کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے نا, تو وہ بادب ہو کے جو کچھ ٹیچرز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, پھر شام کے وقت ان سے خدمت بھی لے رہے ہوتے ہیں. اسکولز میں اس طرح کا کام ہاسٹلز میں بہت کم ہوتا ہے. ویسے ہاسٹل میں بہت کم بچے رہتے ہیں, زیادہ تر ڈے اسکالرز ہوتے ہیں. عموماً مدارس کے اندر بھی وہی بچے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں جن کو ماں باپ صبح کے وقت ڈراپ کریں اور شام کو گھر لے جائیں. میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہاسٹل میں نہ چھوڑیں. لیکن آپ کو پتا ہے ملک کے اندر غربت ہے, تو غریب لوگ کہتے ہیں چلے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی, لیکن 2 وقت کی روٹی کیا ملنی ہے, وہاں پہ بچوں کی جان بھی اب محفوظ نہیں رہی ہے. عزت تو محفوظ نہیں تھی, جان بھی محفوظ نہیں رہی. تو ماں باپ کو پہلے نمبر کے اوپر اس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسرے نمبر پہ ریاست کا کام ہے کہ اس طرح کے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا کی برکت سے اب یہ چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں, پہلے تو یہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی تھی. اور اس طرح کے جتنے مدارس ہیں ان کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں اور ان کے اوپر چیک رکھا جائے تاکہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کیا جا سکے. تیسرے نمبر پہ جو علماء حق ہیں, اگر ہیں دنیا میں کہیں ہوں گے یقیناً, تو ان کا کام ہے کہ ان کالی بھیڑوں سے اپنے مدارس کو آزاد کروائیں. پہلے ہی آپ کی بڑی تھوڑی سی عزت رہ گئی ہے, اگر اس کو بھی آپ کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں تو ان سے جان چھڑائیں اگر واقعتاً آپ اسلام کے لیے مخلص ہیں. دیکھیں 2016 میں آپ کو پتا ہے مفتی زر ولی صاحب دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی فوت ہو کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ چکے ہیں. انہوں نے عبدالستار ایدی صاحب کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایدی صاحب چونکہ آؤٹ آف ویڈ لاک بچوں کے لیے کوشش کرتے تھے کہ ان کی پرورش کا کوئی معاملہ ہو, تو اس پہ انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ یہ تو بدکاری کو پروموٹ کر رہا ہے. تو اس پہ میں نے بڑی سخت ورڈک دی تھی. اس وقت کافی لوگوں کو بری لگی, لیکن آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب بالکل صحیح باتیں کی تھی آپ نے. ان 9 سالوں میں 2016 کی وہ ویڈیو ہے اور آج ہے 27 جولائی 2025. ان 9 سالوں کے اندر اتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ میری وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ کوئی مدرسہ بچا نہیں ہے جس کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ ہوتی ہو. کم زیادہ والا معاملہ ہو سکتا ہے. پھر کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے. مفتی عبدالعزیز کا واقعہ تو ویڈیو میں لوگوں نے دیکھا, اور وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا, 22 سال کا, پوری اس کی مٹھی داڑھی ہے جس کے ساتھ وہ ایک ہاتھ میں اس نے قرآن پکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ برائی کر رہا ہے, اور ویڈیو اس بچے نے بنائی, کیس چلا, کتنی ہائپ کریٹ ہوئی. اس وقت کسی کو پتا ہے کہ وہ مفتی کدھر ہے؟
جناب وہ مفتی باعزت بری ہو چکا ہے اور لاہور ہی میں اس نے ایک مدرسہ کھولا ہوا ہے، نہ اس کی ڈگری کینسل کیا اس کے ماننے والوں نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس جماعت کے امیر ہیں، جن کے سٹیج کو وہ یوز کرتا رہا، سب سے پہلے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی تنظیم میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ان کی ڈگریاں کینسل کریں، ادروائز آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ شواہد ناکافی ہونے کی بنا پہ اسے چھوڑ دیا گیا، ویڈیو ریکارڈ ہے، شواہد ناکافی ہے، شواہد تو ناکافی ہوں گے کیونکہ ڈی این اے کی اگر آپ کو رپورٹ بھی تیار کریں گے تو وہ چند گھنٹوں میں کی جا سکتی ہے، اگر ہفتہ پرانی کوئی ویڈیو ہے تو وہ تو پھر اس قسم کی کوئی آپ کو رپورٹ میچ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے پھر یہ لوگ جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں عدالتوں سے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے ایک واقعہ ہوا ہمارے جہلم شہر کے اندر، تحصیل جو ہے دینا، اس میں پھر لاڑکانہ میں ایک واقعہ ہوا جو مسجد کے محراب میں برائی کر رہا تھا ایک استاد اپنے بچے کے ساتھ، کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے۔ اس رمضان کے اندر اعتکاف کی حالت میں کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے۔ کے پی میں ایک بچے کو قتل کر دیا استاد نے، اسی ڈر سے کہ اس کی خبر لیک نہ ہو جائے، اور وہ بچہ پہلے دن مسجد میں گیا، اس کی ماں نے اسے رمضان میں پہلی دفعہ بھیجا کہ اب تم بالغ ہو گئے ہو تو نماز مسجد میں پڑھا کرو، پہلے دن مسجد میں گیا اور وہ مولوی کے ہتھے چڑھ گئے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان مولویوں کے بارے میں کوئی ہاتھ نرم رکھا کریں، زبان نرم رکھا کریں، یہ کہتے ہیں کہ جی اس قسم کے واقعات باقی لوگ بھی کرتے ہیں، اور بھائی باقی لوگ عزتیں تو نہیں اویل کر رہے، یا تو آپ بھی کوئی اس قسم کے برائی کے اڈے کھول لو نا، یعنی مدرسے کے باہر لکھ دو کہ یہ برائی کے اڈے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے بارے میں بات نہیں کریں گے کہ آپ نے ایک اڈا ڈکلیئر کر دیا، آپ جانے اور ریاست جانے، باہر آپ نے اسلام کا نام لکھا ہوا ہے، تو بھائی آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا کیونکہ آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ بھائی اسکول کالج میں اگر یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ چھوٹا جرم ہے کیونکہ وہ ٹھیکیدار نہیں ہے دین کے، آپ تو ٹھیکیدار ہیں بھائی، چندے کھا رہے ہیں اس دین کے اوپر، اس کے باوجود آپ نے دین کے نام کے اوپر اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پناہ دی ہوئی ہے اپنے مدارس کے اندر، اس لیے آپ کو کرٹیسائز ہم زیادہ ہی کریں گے، مستقبل میں بھی آپ کو امید نہ رکھیں کہ کوئی ہاتھ نرم ہوگا آپ کے لیے۔ اور میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ آج کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، صدیوں سے یہ ہمارے علماء کرام کا مسئلہ رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر، جن کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کہلوانے والے تینوں فرقے اپنا بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی اور تاریخ بھی لکھی اسلام کی۔ تاریخ ابن کثیر جو ہے البدایہ والنہایہ کے نام سے عربی میں، اردو میں بھی وہ آلموسٹ کوئی 20 جلدوں کے اوپر پرنٹ ہو چکی ہے، اس کا PDF بھی فریلی اویلیبل ہے۔ اس میں حافظ ابن کثیر جو کہ 774 ہجری میں فوت ہوئے، آج ہے 1447 ہجری، یعنی تقریباً ان کو فوت ہوئے 700 سال گزر چکے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں اکثر بادشاہ، اکثر حکومتی عہدے دار، اکثر علماء، اکثر فقہا، ہاں کہتے ہیں نا فقیہ کوئی ہوتا ہے، وہ بھی یہی کچھ ہی ہوتا ہے، اکثر فقہا، اکثر تاجر اس برائی میں مبتلا ہیں، یعنی یہ بچوں کے ساتھ بدفعلی والا معاملہ، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ بچا لے۔ پھر انہوں نے کہا یہ سب کے سب ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بچوں کے والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو خواہ وہ چھوٹی عمر کے ہوں خواہ وہ بالغ ہو جائیں، علماء کرام اور اس قسم کے لوگوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ جس طرح وہ ٹی وی پہ اشتہار لگتا ہے نا کہ اس دوا کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، وہ کہہ رہے کہ یہ جو علماء، فقہا، تاجر اور حکومتی عہدے دار، ان کی پہنچ سے اپنے بچوں کو بھی
اور بالغ بچوں کو بھی دور رکھے. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے بالغ بچوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو جی مفتی عبدالعزیز نے جس بچے کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا اور اس کی ویڈیو بنی، اس کی مٹھی داڑھی تھی. بالکل ٹھیک لکھا انہوں نے کہ بالغ لوگوں کو بھی بچا کے رکھیں ان کے شر سے. اور میاں والا واقعہ تو آپ کو پتا ہے، میاں ڈسکس ہوگا بھائی، میاں کے بغیر جان نہیں چھوٹ سکتی. یہ وہی لیگیسی آگے چل رہی ہے بھائی. 16 سال عمر معصوم اشرف علی تھانوی کی، جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس بچے پہ کیا گزری ہوگی. اللہ کرے کہ وہ کسی ٹرامے میں نہ چلا گیا ہو. آج تو حکیم الامت ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا غم دیکھے ہیں، کیا کیا غم انہوں نے نقل کیے ہیں. حکایات اولیاء کے نام سے رواح ثلاثہ، اس میں وہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی صاحب، اور ان کے بعد جو ان کے نائب بنے رشید احمد گنگوئی صاحب، ان کا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے. سی سی ٹی وی کی ویڈیو تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن تھانوی صاحب کا کہنا تو ان علماء کے لیے اس سے بھی بڑھ کے ثبوت ہے، اور پرنٹ بھی انہوں نے خود کیا ہے. طارق جوید صاحب نے جب یہ واقعہ سنا تو مجھے کہتے ہیں واقعی لکھا ہے؟ میں کہا جی بالکل لکھا ہے. تو کہتے ہیں منو کتاب بھجوا. تو میں نے ان کو کتاب بھیجی تھی کئی سال پہلے. تو وہ واقعہ آپ کو پتا ہے، ہمارے جو کراچی کے ممدوح ہیں مفتی صاحب، انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے، یہ بڑی مہربانی ہے. اگر وہ ڈیفینڈ نہ کرتے تو آپ کیسے مانتے کہ یہ واقعہ واقعی لکھا ہوا ہے؟ اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، مزہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ فوج مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جو اس کی مثالیں بیان کی ہیں، انہوں نے پھر بتایا کہ جی ہم کس طریقے سے، وہ ساری گفتگو میں اس میں اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں کی لینگویج کیا ہے. میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے، تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا. تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں. فی الوقت تو یہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو وہ حکایت سناتا ہوں جو تھانوی صاحب نے نقل کی ہے، جو حافظ ابن کثیر نے لکھا تھا. یہ اس کے آلموسٹ سمجھ لیں کوئی 550 سال بعد کا واقعہ ہے. تو اگر حافظ ابن کثیر 700 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد تو ظاہر ہے مشکل وقت ہی مسلمانوں پہ آنا تھا نا. یہ حکایت نمبر ہے 304 ارواح ثلاثہ میں. ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا. یہ ورڈ بائی ورڈ سنیں گے نا پھر آپ کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہوگا. ہاں، محبت آمیز لہجے میں فرمایا، یہاں ذرا لیٹ جاؤ. مجمع میں پبلکلی. حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. ادب کے ساتھ. یہ ادب، یہ جو کہتے ہیں نا کابرین کا ادب، علماء کا ادب، اصل میں ادب اس لیے سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ علماء کے اوپر جب مشکل وقت آئے تو
وہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے اپنی حاجت کو پورا کریں. یہ اس لیے آپ کو ادب سکھا رہے ہوتے ہیں. ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اس چارپائی پر لیٹ گئے, یعنی وہ والے حضرت جنہوں نے بلایا تھا دوسرے حضرت کو. اور یہ کوئی عام حضرت نہیں ہے, یہ ہمیں کہتے ہیں نا جی بزرگان دین کا انجینئر صاحب ادب نہیں کرتے. یہ بزرگان دین کے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں جو خود لکھے ہوئے ہیں. کس نے لکھے ہیں؟ تھانوی صاحب نے لکھا ہے. کس کے بارے میں؟ قاسم نانوتوی, جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا, اور اس کے بعد ان کے نائب رشید احمد گنگوئی. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا, جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اس سے انہوں نے فیض لینا شروع کر دیا. مطلب وہ تسکین, وہ جو انہوں نے المحنت میں لکھے نا, ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. تو یہ سینوں سے وہ فیض لینا شروع کر دیا. سکون. عاشق صادق, مجھے بتائیں یہ عاشق صادق کی ٹرم کیسے آئے گی؟ مطلب کوئی استاد اور شاگرد کا رشتہ, یہ عاشق صادق کا رشتہ ہوتا ہے. اور یہاں استاد شاگرد نہیں ہے, دونوں ہی استاد ہیں. بیسیکلی وہ ٹریننگ کر رہے ہیں باقی بچوں کی جو وہاں پہ موجود ہیں, کہ اس طرح جب آپ کو کوئی بڑا بلائے تو آپ نے اس طریقے سے اس کے سامنے چت لیٹ جانا ہے اور بولنا نہیں ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی قاسم نانوتوی صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے. حضرت گنگوئی نے فرمایا لوگ کہیں گے, ان کو کہنے دو, دیوبند دماغ بند. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اچھا یہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نا اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. اچھا جی آپ صحیح رنگ بھر دیں اس میں. کہتے ہیں جی انہوں نے مطلب اس میں تو کوئی نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے آگے کی جو قسط ہے وہ بھی اس میں بیان ہوئی ہوتی تو پھر ان کو یقین آنا تھا. تو کہہ رہے ہیں یہ الزام لگا رہا ہے. میں نے اس کے بعد کی کبھی بات ہی نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا بھی جو ہے نا, اگر کسی مدرسے میں کسی باپ کے سامنے اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو تو وہ اپنے بچے کو تو وہاں داخل نہیں کروائے گا. اگر کروائے گا تو پھر ٹھیک ہے, دماغ بند کر لے اپنا بھی. اگلی قسط میں سے رپورٹ ہوئی بھی ہے. وہ عاشق الہی میٹھی صاحب, اتنے بڑے عالم دیوبند کے, وہ نقل کر رہے ہیں تذکرۃ الرشید میں. اب مجھے ترس آتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر بھی. یقین کریں وہ ان لوگوں کے نام اس طرح لیتے تھے جیسے صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے. جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا دین کے ساتھ. جب چند ایک باتیں میں نے ڈسکس کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری یہ فیلڈ نہیں ہے, میں امی ہوں. تو عاشق الہی میٹھی صاحب تذکرۃ الرشید میں لکھتے ہیں کہ یہی رشید احمد گنگوئی جنہوں نے قاسم نانوتوی کو لٹایا تھا مجمع میں اور عاشق صادق کی طرح ان کی طرف کروٹ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, پھر ان سے سکون لیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں جن کو میں نے لٹایا تھا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے. اس قسم کا اگر کوئی خواب آیا بھی تھا اس کو بیان کرنے کی بھائی کیا ضرورت تھی. بیسیکلی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماننے والوں کی. یہ فیض چھوڑ کے جاتے ہیں نا پیچھے. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک مرد و عورت کو شادی کے بعد پہنچتا ہے, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں, ہاں جو میں کہنا نہیں چاہ رہا. اور کہتے ہیں یہ تو بڑا مبارک خواب تھا. اس میں اشارہ تھا کہ قاسم نانوتوی صاحب کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے دیکھنا تھا. تو یہ بیسیکلی اس طرح کے اشارے آئے تھے. اب یہ وہ چیزیں جو انہوں نے خود لکھی ہوئی ہیں بھائی. میں نے گن پوائنٹ پہ تھانوی صاحب سے نہیں کہا کہ آپ اس کتاب کو انڈورس کریں, اور تاکہ آپ کے مرنے کے اتنے سال کے بعد, وہ تو 1944 میں فوت ہوئے, آج ہے 27 جولائی 2025, تو میں آپ کے بزرگوں کے حقائق لوگوں کو بتاؤں. یہ انہوں نے حکایات اولیاء کے نام سے لکھا ہوا ہے, آج تک علماء دفاع کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب فرینکنس تھی, اس قسم کی فرینکنس. جی انہی کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ان علماء کرام کی اس قسم کی فرینکنس سے محفوظ ہی رکھے. جی ہاں انہی کو مبارک ہو. تو یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے. حاجی عبد الوہاب صاحب جو رائے ونڈ کی روح رواں تھے, فوت ہو چکے رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے باقاعدہ تبلیغی جماعت والوں کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی
کہ کوئی ٹین ایجر بچہ آپ نے اس وقت تک تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں بھیجنا جب تک کہ اس کا باپ یا بڑا بھائی اس کے ساتھ نہ ہو. تو حاجی صاحب کو پتا تھا کہ یہ کچھ ہوتا ہے, واقعات رپورٹ ہوئے تھے. یہ میں نے نہیں حاجی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس قسم کی پابندی لگائیں. اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ, ان کی بھی کئی ایک چیزیں میڈیا میں آئی ہیں. سپاٹ لائٹ باقاعدہ فلم بنی ہے, اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے اپنی لائف سٹوریز سنائی ہوئی ہیں کہ ان کے پاپس نے انہیں جو فیض پہنچانے کی جائز طریقے سے کوشش کی ہوئی ہے. وہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے, عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. لیکن گورے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں, ان کو نہیں لگتا کہ اس سے کوئی کرسچینٹی کو خطرہ ہوگا. یہاں پہ لوگوں کو یہ خطرہ لگ جاتا ہے کہ اسلام کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا. اسلام کو خطرہ نہیں ہے, علماء کو خطرہ ہے. ان علماء کو ایکسپوز کرنے سے اسلام کو فائدہ ہی ہوگا. بتایا جائے گا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو یہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں, یہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا بنے میں. میرا کام وقتاً فوقتاً اس طرح کے مواقع کے اوپر چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ لوگوں کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے کہ عبرت کے ناخن لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں.